بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، حکومت کی طرف سے 3 بڑے فیصلوں کے اعلان کے بعد کل نیا ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی، عمران خان پر آرٹیکل 6 اور مخصوص نشستوں کے معاملے پر نظر ثانی کے عزم کے ساتھ یہ ہفتہ شروع ہوگا۔ تو منظرنامہ کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیں، منظرنامہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو اب آپ کو ریزونیٹ کرتی ہوئی دکھائی دیں گی اس ہفتے میں۔ جی، پیپلز پارٹی کے اینڈ کے اوپر خبر ہے، میاں محمد نواز شریف جو 28 مئی کے بعد سے انڈر گراؤنڈ تھے، زیر زمین تھے، اور ان کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی تھی، یعنی کہ چل رہی ہوں گی ملاقاتیں، سب کچھ، کھانے کھابے، عشائیے، ظہرانے، عصرانے، استقبالیے، یہ سب کچھ چل رہے ہوں گے، لیکن وہ میڈیا ڈومین سے پرے تھا جو بھی تھا۔ صحیح۔ پارٹی کے ساتھ مشاورت، گفتگو، یہ چیزیں چل رہی ہوں گی، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ جس زیر زمین گئے تھے وہاں پہ ہبس بڑھ گئے۔ اچھا، تو میاں صاحب منظر عام پر آئے ہیں، منظر عام پر آ کے انہوں نے بڑی کچھ دلچسپ گفتگو کی ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے، پہلی پیپلز پارٹی، دوسری میاں محمد نواز شریف، تیسرا اس سارے معاملے کے اوپر جس جماعت نے پرائمریلی پاکستان تحریک انصاف، اس نے اپنا ایک پریشر اور وہ بنا کے رکھنا ہے، اور اپنے جو کلیمز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے کوئی افیکٹو اسٹریٹجی لانچ کرنی ہے اگینسٹ دا گورنمنٹ۔ جی، ان کی کلیبریشن جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ چل رہی ہے، اس میں بھی ایک بڑا نیا اور ڈیفرنٹ قسم کا ٹوسٹ آیا۔ یہ سب کچھ گزشتہ 24 گھنٹے میں۔ اور چوتھی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے منٹس جاری کیے گئے ہیں اس میٹنگ کے، جی، جو جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب، 3 سینئر ترین ججز، ان کے درمیان جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والی کمیٹی ہے، وہ جو نظر ثانی کے لیے قاضی صاحب کوششیں کر رہے تھے کہ لگ جائے، اس کی کچھ خبریں ہم کر بھی چکے اس کے اوپر، اسد طور نے اس کو بریک کیا، وہ جو تفصیلات سامنے آئی، اب اس کے اوپر باقاعدہ منٹس جاری کیے گئے ہیں، اور مخصوص نشستوں کا کیس، اس کی نظر ثانی تو اب یہ طے ہو گئی کہ وسط ستمبر کے بعد لگے گی جا کے۔ صحیح۔ اب سرکاری کاغذ پر لکھ کے دے دیا گیا ہے کہ یہ کچھ ججز کے درمیان گفتگو ہوئی ہے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے بعد۔ تو اف ایٹ آل کوئی توسیع کا معاملہ اس کے ساتھ جڑا تھا، اگر اب بھی کوئی رہ گئی تھی گنجائش، تو اگر یہ 20 ستمبر کے بعد لگے گی تو یا تو یہ نمٹ جائے جی، اکتوبر ریٹائرمنٹ سے پہلے، اور پھر باقی پروسیسز بھی ہو جائیں، ادروائز اب یہ لگتا ہے کہ معاملہ لٹک گیا۔ تو وہ اس میں بڑی انٹرسٹنگ تفصیلات ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو اس میں چیزیں کہی ہیں جو منٹس میں جی، سامنے آتی ہیں، تو پھر بندہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہی فارمولا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اپلیکیشن تھی، ریویو پٹیشن تھی، بلے کے نشان کے اوپر آپ اسے فکس کر لیتے ہیں۔ تو ون بائی ون چلتے ہیں، یہ چار مین ڈیولپمنٹس ہیں۔ سب سے پہلی تو ہے جناب، آدھا تیتر آدھا بٹیر، پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، اور ایسی زوال پذیری کے خدا کی پناہ۔ صحیح۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ جماعت ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہوا کرتی تھی، ان نعرہ لگا کرتا تھا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، جی، اور پریکٹیکلی 2002 کا الیکشن رزلٹ اٹھا کے دیکھیں تو تعداد میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ صحیح۔ پھر پیٹریاٹ بنائی گئی، اور پھر جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ کاف لیگ کو میں مزید جان بھری گئی، اور 1 ووٹ کی برتری کے ساتھ وہ حکومت قائم کی گئی۔ تو پیپلز پارٹی کا ایک ماضی ہے، پیپلز پارٹی کا ایک منشور رہا ہے، ان کے ساتھ زیادہ تر جو اٹیچڈ لوگ ہیں وہ ایک نظریے کی وجہ سے اٹیچڈ تھے۔ صحیح۔ بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ جو ڈفرینٹ شیڈز آف نواز شریف ہیں، 13 شیڈز آف نواز شریف تو اب معلوم ہے نا جی، جو پی ڈی ایم سیزن 1 میں تھے 13 شیڈز آف نواز شریف، کہ یہ تھوڑا سا ڈارک کلر میں نواز شریف، یہ لائٹ کلر میں بھی اویلیبل ہے، چمکتا ہوا۔ تو پیپلز پارٹی پریکٹیکلی بن گئی مسلم لیگ نون زرداری ونگ، جی، بالکل، جو سندھ میں آپریٹ کرتا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں کہ یہ ایسا معاملہ ہے، یہ 3 جو معاملات ہیں نا، جی، ایک آرٹیکل 6 کیا ان 3 لوگوں پہ لگنا چاہیے، عمران خان، قاسم سوری اور عارف علوی،
جی اسی طرح کیا پاکستان تحریک انصاف پر، جس نے 8 فروری کے الیکشن میں جس کے حمایت یافتہ امیدواروں نے تمام تر مشکلات، پابندیوں، روک ٹوک کے باوجود عوام سے 1,60,00,000 ووٹ لیا، جو گیون نمبر ہے، جی سب سے بڑی تعداد میں نشستیں لی، جن کے حق میں بلاول ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے تقریریں کر رہے تھے کہ میرا ساتھ دو، میں آپ کو آپ کا ظلم نہیں ہونے دوں گا، ہم وہ نہیں ہیں جو ماؤں بہنوں کو گرفتار خواتین کوئی خاتون قیدی نہیں رہے گی، ہم وہ نہیں ہیں. وہ سیاسی جماعت کیا وہ اس بات سے اگری کرے گی کہ اس تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دی جائے آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت؟ اور تیسرا سوال مخصوص نشستوں کا. تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کی پرنسپلڈ پوزیشنز ہوتی ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کی، کہ یار یہ ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. جی یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی ضمنی کوئی ایسی نئی چیز نکل آئی ہے کہ جس پہ آپ کو میٹنگ کرنی پڑے. تو خبر یہ آئی ہے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اپنی مرکزی قیادت ہے اس کا اجلاس بلا لیا ہے، اس پہ سوچ بچار کرنے کے لیے. دا فیکٹ کہ آپ سوچ بچار کرنے جا رہے ہیں اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کتنی مجبوری ہے. آپ کیسے مجبوری میں جکڑے میں ہیں کہ بلاول جو ہیں وہ امریکہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کریں گے جی اور باقی رہنما موجود ہوں گے اور سوچ بچار کریں گے کہ کیا کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگانے میں ہم ساتھ دیں یا نہ دیں. صحیح. 2023 میں تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی، کیونکہ اس وقت آپ یاد رکھیں کہ دی آئرن واز ہاٹ، لوہا گرم تھا، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پارٹ آف دا کیبنٹ بھی تھی. ابھی کابینہ میں نہیں، لیکن حکومت انہی کے ووٹوں پہ کھڑی بھی ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آدھا تیتر آدھا بٹیر، ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، جی ہم حکومت میں ہیں یا نہیں ہیں. چند پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جیسے یہ 3 فیصلوں کا اعلان کیا گیا، سامنے آیا، تو ایز ایکسپیکٹڈ رضا ربانی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گیا. قمر زمان طاہرہ نے میرے شو میں کہا جی کہ سیاسی جماعتوں کا مقابلہ سیاسی میدان میں ہونا چاہیے. اس کے بعد فرت اللہ بابر نے بڑا اسٹرانگلی اس کے اوپر ریاکٹ کیا، ٹویٹ کیا تھا بڑا شاندار. لیکن نیئر بخاری صاحب کا پھر بیان آ گیا، سیکرٹری جنرل تو وہ ہیں، فرت اللہ بابر صاحب انہوں نے کہا کہ یہ ڈویژولز جو ہیں یہ اپنے جذبات اپنے تک محدود رکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی ہے اور کابینہ کے فیصلے جو ہیں وہ ہمارے فیصلے ہیں. صحیح. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر بعد میں بے شک بھاگ جائیں کہ نہیں جناب ہم تو ان نہیں کرتے. دیکھیں نا بلاول تو امریکہ میں تھے، ان کو سب سے آسان حل پیپلز پارٹی کے پاس ہماری CEC نے یہ فیصلہ کیا ہے. پہلے تو یہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ دیکھیں جس میں یہ اتنا کھلا معاملہ ہے کہ جہاں پر آپ کا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حلال حرام کا معاملہ ہے کہ یہ اسٹیٹڈ فیکٹس ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. ہم نے کانسٹیٹیوشن کے معاملے پر، جمہوریت کے معاملے پر، دیگر جمہوری جماعتوں کے معاملے پر ہماری یہ اسٹیٹڈ پالیسی ہے، بحث مباحثے کی بات ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر آپ کو بحث مباحثہ کرنا پڑ رہا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ چیزیں پیپلز پارٹی کے اینڈ پہ بھی موو کر رہی ہیں. کسی نے ایک بڑا زبردست تبصرہ کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے انکار کو اقرار میں بدلنا راؤ انوار کے ایک پریس کانفرنس کی مار ہے، کہ ادھر سے راؤ انوار آگے ایک پریس کانفرنس کرے گا اور ادھر سے پیپلز پارٹی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا شروع ہوگا، اور وہ تھوڑی سی بفرنگ کے بعد، وہ گولا گھومنے کے بعد پلے ہو جائے گا، وہ اچانک بتائے گا کہ جناب ہم ساتھ ہیں. بہرحال یا ہم ساتھ ہیں. آگے چلتے ہیں جناب. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو منٹس جو جاری ہوئے اور اختلافی نوٹ جو سامنے آیا، ذاتی ترجیحات کی بجائے آئین قانون پر عمل پیرا ہونا چاہیے، چیف جسٹس کا ججز کمیٹی اجلاس پر اختلافی نوٹ وہ سامنے آیا. سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے 2-1 کی اکثریت سے نظر ثانی کی درخواستیں گرمیوں کی تعطیلات کے بعد مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا. سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے 18 جولائی کو ہونے والے 17ویں اجلاس کے منٹس جاری کر دیے. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نظر ثانی صرف وہی 13 جج سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی کیس سنا. کیس کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری نہیں ہوا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تلور والے معاملے پر ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. 14 صفحات کا اختلافی نوٹ میں سب سے بڑا اور بنیادی نقطہ جو مین انہوں نے کہا تھا وہ یہی تھا کہ سیم بینچ سنے گا جی، اور بینچ نہیں بنا سکتے. بہرحال
دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ نظر ثانی درخواستوں پر سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہوگی۔ جسٹس منیب اختر نے رائے دی، رولز میں عدالتی چھٹیوں کا اختیار موجود ہے۔ نئے عدالتی سال کا آغاز اب ستمبر کے دوسرے ہفتے سے ہوگا۔ عدالتی چھٹیوں کا اعلان ہو جائے تو چھٹیاں منسوخ کرنے کی رولز میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نظر ثانی سننے کے بجائے چھٹیاں گزارنے کی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی رائے پر چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے جواب دیا اور اختلافی نوٹ میں لکھا کہ ہمارا کام آئین و قانون پر عمل کرنا ہے۔ ہم ججز نے آئین قانون کے تحت حلف اٹھا رکھا ہے، رولز کے تحت نہیں۔ آئین و قانون کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اسی موقف پہ عمل پیرا رہتے ہوئے آپ نظر ثانی کی درخواست جی بلے کے فیصلے پر لگا لیتے جی اور اب 12 جولائی کو یہ نوٹ جمال خان مندوخیل کے اس نوٹ سے اتفاق کرنے کے بجائے کہ ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی، آپ اور کچھ نہ کرتے، آپ انہیں اور کوئی ریمیڈی نہ دیتے، بلے کا نشان نہ ریسٹور کرتے، کم از کم وہ نظر ثانی لگا کر اس میں یہ تو الیکشن کمیشن کو بتا سکتے تھے کہ ہمارے فیصلے کا یہ مطلب ہے۔ جی آپ نے غلط انٹرپریٹ کیا، سارے جج بول کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو آزاد نہ کنسیڈر کریں، آپ ان کو یعنی کہ انڈیویجولی اگر کوئی بلے کا نشان لے رہا ہے یا وٹ ایور آپ کی وہ، لیکن ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ، آپ یہ بتاتے اور وہ ایز سیاسی جماعت ٹریٹ ہوگی، جی تو یہ آپ نے نظر ثانی نہیں لگائی نا، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بہرحال قاضی فائز صاحب 5 ماہ اور 16 دن گزرنے کے باوجود بھی قاضی صاحب نہیں ماننے پہ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ذاتی ترجیحات کے بجائے آئین قانون کے مطابق عمل پیرا ہونا چاہیے۔ 1 ہفتے میں جسٹس عائشہ ملک بیرون ملک سے واپس آ سکتی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کا اختلافی نوٹ میں کہنا تھا کہ میرے 2 ساتھی ججز نے نظر ثانی نہ سننے کی 2 وجوہات بتائیں۔ ساتھی ججز نے رائے دی، تفصیلی فیصلہ ابھی آنا ہے۔ تفصیلی فیصلہ تو ان 8 ججز کو ہی تحریر کرنا ہے۔ عدالت کے اقدام سے کسی کے حقوق سلب نہیں کیے جا سکتے، اور تفصیلی فیصلے کے انتظار تک نظر ثانی سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے سے آئین و قانون بے معنی ہو جائے گا۔ یعنی کہ 13 فروری کے فیصلے کی غلط تشریح کی وجہ سے اگر وہ لوگ جن کا اختیار نہیں بنتا تھا کہ وہ مخصوص نشستوں پر پارلیمنٹ میں آتے، وہ پارلیمنٹ میں آ بھی گئے، انہوں نے پارلیمنٹ میں آ کے وزیر اعظم بھی منتخب کیا، اسپیکر بھی منتخب کیا، صدر پاکستان بھی منتخب کیا، انہوں نے ووٹ ڈال کر سینیٹرز بھی منتخب کیے۔ ان سینیٹرز نے نہیں، بجٹ میں ان کے ووٹ شامل نہیں تھے، اس وقت یہ سسپینڈ ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے سینٹ آف پاکستان کے لوگوں کو بھی منتخب کیا۔ آدھا سینٹ کے پی والا منتخب ہی نہیں ہو سکا کیونکہ وہاں پر آپ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے تھے، اور اس تمام وقت کے دوران کسی کے حقوق سلب نہیں ہوئے، کہیں آئین اور قانون یاد نہیں آیا، کہیں نہیں سلب ہوئے ہی نہیں نا۔ سلب تو اب ہو رہے ہیں کیونکہ نون لیگ کے ہو رہے ہیں قانون۔ ہاں، تو وہ جناب یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو اگر اس فیصلے کی تشریح غلط تھی، جو کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، پاکستان کے تمام میڈیا آرگنائزیشنز اس کو رپورٹ کر رہی تھی، مبصرین اس کے اوپر بات کر رہے تھے، سوشل میڈیا پر اس پر بات چل رہی تھی، اخبارات میں چل رہی تھی، ٹاک شوز میں چل رہی تھی، پریس کانفرنسز میں گلے پھاڑ پھاڑ کر وہ بات کر رہے تھے، تو اس وقت کر لیتے نا۔ بہرحال پھر آگے قاضی صاحب جو ہے انہوں نے اختلافی نوٹ میں کہا، باقی انہوں نے مزید جو ہے وہ دیگر کیسز اور اس کے حوالے سے اپنے اختلافی نوٹ میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس کے حوالے سے بات کی۔ تو یہ ہے اینڈ آف چیف جسٹس کے اینڈ سے خبر، یہ 2 ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں میاں محمد نواز شریف، اینڈ دین ٹورڈز دی اینڈ جو پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان چل رہا ہے، وہ بھی بڑا کمال ہے۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا آؤ تمہیں انصاف دے۔ یہ لندن میں پھر رہے تھے ویسے سڑک پہ۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں چیف منسٹر سولر پینل فنانسنگ اسکیم سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ باپ بیٹی کا رشتہ ہے، ظاہر ہے کہ مقدم ہوتا ہے، ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے، بٹ ان وٹ کیپیسٹی میاں صاحب چیف منسٹر کے ساتھ کو چیئر کر سکتے ہیں اجلاس؟
साडा कानून साडी मर्जी। बहरहाल वो पंजाब के उनके चीफ मिनिस्टर के एक हल्के के एमएनए है ना, मशकूक एमएनए मशकूक, जिनका फॉर्म 45 तो सीएम भी तो मशकूक है ना, सामने नहीं रखे। बहरहाल उन्होंने जनाब सोलर पैनल की उसका अमूर का जायज़ा लिया और गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए ही नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है जी। 200 यूनिट फ्री नहीं, मुझे लगता है कि 200 यूनिट फ्री नहीं, 200 यूनिट 200 रुपए फी यूनिट कहा था उन्होंने। आपको कंपनी का असर हो रहा है। 200 फ्री यूनिट नहीं कहा था उन्होंने, 200 रुपए फी यूनिट कहा करके छोड़ेंगे। हाँ, कि वो करके छोड़ेंगे और उसके ऊपर आप अमल पैरा है। आप ये करते हुए नजर आ रहे हैं और आप ये बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली का नर्ख भी कंट्रोल में रखा। तो ये अब किसका दौर है? मुगाकड़ साहब वाला दौर किसका था? उससे पहले वाला दौर किसका था? आप ही का दौर चल रहा है कंटिन्यूटी में। इनको कोई समझाए, कोई बताए, मियाँ साहब उठे, भाईजान ਤੁਹਾਡੇ प्राइम मिनिस्टर ने वो जरा दौड़दा और आपकी बेटी जो है वो वजीर आला पंजाब है जी, आप जिम्मेदार हैं। वो कहते हैं कि हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली का नर्ख भी कंट्रोल में रखा। तो या तो आप खुलकर आप बताएं, आप ये कह रहे हैं कि हम ये डमी है, ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये चीफ मिनिस्टर है, ये डमी है, असल में हुकूमत कोई और चला रहा है जी। जैसे जावेद लतीफ साहब इन्हीं की जमात के बार बार कहते हैं। हाँ, तो आप भी कह दें ये बात। नहीं, ये नहीं कह रहे हमने अपने दौर में। तो ये पता नहीं किसका दौर है फिर भाई। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का नर्ख नीचे था। मियाँ साहब 1960 में उससे भी नीचे था, 50 में उससे भी नीचे था, उससे पहले थी ही नहीं बिजली। आप हमें ये बताएं कि इनको पता क्या चाहिए, एक कनेक्शन ऊपर वाली बिजली के साथ लगा लें, वो बिल्कुल फ्री पड़ती है। आप हमें ये बताएं कि 2017 के बाद से 2018, फिर 2018 से 42 माह में कितनी बढ़ी और 42 माह के बाद कितनी बढ़ी जी, वो बात करें ना। ये वो बात नहीं करते। गजनी हाँ, 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया, तो नजर 2022 के बाद नहीं लगी है। वो क्या लगा, वो हमें बता दें कि वो क्या लगा, तुक्का लगा। हाँ, वो जनाब। अच्छा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना था कि सड़क पर फिरते शख्स को कहा कि आओ तुम्हें इंसाफ देंगे। पूछता हूँ इस मुल्क के साथ जुल्म करने की ज़रूरत क्या है? हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था सबको पता है। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। फैसले देने वालों को भी अब सोचना होगा, आवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। ये उसने मीडिया को कहा है, हाँ, मरियम को नहीं कहा। हाँ, क्या आप लोग करें। बहरहाल ये है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एंड वो बहरहाल तीसरी कहानी है। तो बहरहाल अब वो निकल आए हैं जी। और ज़ाहिर है कि ज़ेरे ज़मीन अंडरग्राउंड हिद्दत इतनी बढ़ गई इस फैसले से, और हुकूमत जो है उसके को आसार अच्छे नहीं है। और लोग चमगोइयाँ इमरजेंसी की भी चलती रहीं, मार्शल लॉ की भी चलती रहीं, हुकूमत जा रही है, बातें शुरू हो चुकी। हाँ, वो असल मसला ये है कि मियाँ साहब को भी पता है और इन सब को पता है, और इसका इजहार भी करते रहते हैं जी कि हुकूमत जा रही है का मतलब ये है कि हम जेल जा रहे हैं। तो आपको बाहर निकल के उसको फाइट आउट करना है। प्रिसाइजली। हाँ, तो अगर हुकूमत इनकी जा रही है तो फिर तो आप जेल जा रहे हैं। सही। ये बात राना सनाउल्लाह ने कही थी, I'm quoting him, मैं ये खुद नहीं कह रही हूँ, वो मेरी कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है। लेकिन जब PTI ने कहा कि आप हमारा मैंडेट पहले वापस दें, उन्होंने कहा कि मैंडेट वापस दें, इसका मतलब ये है कि वो बाहर होगा और हम अडियाला जेल में। तो इतना कह दिया था कि हमें एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं बचा पाएगी अगर इमरान खान जेल से बाहर आए। तो अब आ जाए जनाब, मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी दिलचस्प बात, द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। उन्होंने कहा कि नए इंतखाबात के लिए PTI KP असम्बली तहलील करने को तैयार है। आप मुझे एक बात बताएं, उनकी हुकूमत सिर्फ KP में ही है, तो नए इंतखाब अगर आपने करवाने, आप KP असम्बली तहलील कर दें, KP में इंतखाब, फिर पुरानी एपिसोड रिपीट पे लगा दे हैं। या तो वहाँ पे केयर टेकर सेटअप आगे बैठ जाएगा, हाँ, या फिर वहाँ पर चले इलेक्शन हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे जब दोबारा वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में इलेक्शन होगा? तो आप दोबारा जीत जाएंगे, जिधर मैक्सिमम मैंडेट उनके हाथ में असली। हाँ, तो आप दोबारा जीत जाएंगे। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जनाब वो इस्तीफ़ों पे आमादा है, अच्छा, और असम्बली भी तहलील करने के लिए तैयार हैं।
مذاکرات کے لیے ہم نے کمیٹی بنا دی ہے. کامران مرتضیٰ سربراہی کریں گے, مولانا لطف الرحمان ہوں گے, فضل غفور ہوں گے, اسلم غوری, مولانا امجد, یہ لوگ شامل ہوں گے, اور معمول پہ لائے جا رہے ہیں تعلقات, اور یہ ساری انہوں نے بات کی. اس کے اوپر حیران کن طور پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور نے کہا کہ ہماری تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا فضل الرحمان سے اسمبلیاں تحلیل کرنے یا استعفوں پر کوئی بات نہیں کی. دعوے کی انہوں نے تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے ان دونوں معاملات پہ کوئی بات نہ ہوئی, نہ مشاورت ہوئی, نہ ایسا کوئی فیصلہ ہوا, اور اسمبلیوں سے نکلنے سے متعلق کوئی بات نہیں کی. یعنی اتنی وصفرس ہو کر, اتنے واشگاف انداز میں انہوں نے اس کو وہ کیا. تو پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف ابھی تک وہ ان کے درمیان معاملات طے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اور اس کے ساتھ ہم اس نئے ہفتے میں داخل ہو رہے ہیں, اور کل سے جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ اسی کے اراؤنڈ چلیں گی. پیپلز پارٹی کا اجلاس ہو گیا, سپریم کورٹ والا اینڈ تھوڑا سا ٹھنڈا رہے گا, ٹریبونلز والے معاملات جو ہیں وہ گرم بھڑکیں گے. 22 کو اطاعت تارڑ کی باری ہے, N 127, جہاں سے بلاول بھی جیتے تھے. تو بلاول مسئلہ حل کر دیں نا, اس سارے قضیے کا حل نکال دیں. فارم 45 اور تو پیپلز پارٹی کو بھی دے دیں. پیپلز پارٹی کا ملک ظہیر عباس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی دے دیں. پارٹی کا چیئرمین جہاں سے الیکشن لڑ رہا تھا, جس کے بارے میں اعتزاز احسن کہہ چکے, اس کی شکل دیکھو, یہ بلاول سے جیت سکتا ہے, یہاں تک انہوں نے کہا ہوا ہے. بلاول جہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے وہاں جو فارم 45 ہے ہر حلقے کا ان کے پاس موجود ہوگا نا جی, وہ اٹھا کر بتا دیں بھائی کہ پاکستان تحریک انصاف کا کلیم غلط ہے, نکالیں اس جان سے اس ملک کو. نہیں, فارم 45 جہاں پر آتا ہے اتنے ساڈی بات ہے, ادھر کو بھی چھٹی دے امریکہ نے کہ تو چھٹی ختم کر. تو اس کے یہ ٹریبونل والے معاملات آپ کو گرم نظر آئیں گے. پی ٹی آئی اور یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر گفتگو کا اور ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیہ کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.